پاکستان میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی پیش رفت سامنے آئی جب وفاقی آئینی عدالت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اگرچہ ہم اس منزل تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار رہے، مگر آج پاکستان اسی خواب کی تعبیر کی جانب ایک مضبوط قدم بڑھا چکا ہے۔ اس کے قیام سے نہ صرف سپریم کورٹ پر مقدمات کا بوجھ کم ہوا ہے، بلکہ آئینی تشریح، قانونی استحکام اور فوری انصاف کی فراہمی میں بھی بہتری آئی ہے۔ دنیا کے 90 سے زائد ممالک میں آئینی عدالتیں جمہوری نظام، قانون کی حکمرانی اور ریاستی اداروں کے درمیان توازن کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی عالمی روایت کو اپناتے ہوئے پاکستان نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ یہ عدالت 27ویں آئینی ترمیم کے تحت 13 نومبر 2025 کو قائم ہوئی۔ Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. اور 14 نومبر 2025 کو جسٹس امین الدین خان نے اس کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا۔ I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. عدالت کے ابتدائی ججز میں جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس محمد کریم خان آغا، جسٹس روزی خان بڑیج اور جسٹس سید ارشد حسین شاہ شامل تھے۔ محترم حفیظ اللہ خان کو آئینی عدالت کا پہلا رجسٹرار مقرر کیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے قیام کے فوراً بعد عملی کام شروع کیا اور 3 عدالتی بینچ تشکیل دیے گئے۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس جناب جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جناب جسٹس علی باقر نجفی اور جناب جسٹس سید ارشد حسین شاہ شامل تھے۔ بینچ نمبر 2 میں جناب جسٹس سید حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں جناب جسٹس محمد کریم خان آغا شامل تھے، جبکہ بینچ نمبر 3 میں جناب جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جناب جسٹس روزی خان بڑیج شامل تھے۔ ابتدائی طور پر عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں کام شروع کیا، جبکہ اس کی موجودہ عمارت کا افتتاح 12 جنوری 2026 کو چیف جسٹس نے کیا۔ عدالت کے قیام سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 54,000 مقدمات زیر التوا تھے، جن میں سے 23,000 مقدمات نئی آئینی عدالت کو منتقل کیے گئے۔ عدالت میں پہلا مقدمہ 21 نومبر 2025 کو دائر ہوا۔ اب تک عدالت 4,326 مقدمات کے فیصلے کر چکی ہے، جبکہ 3,232 نئے مقدمات دائر ہوئے ہیں۔ اہم مقدمات میں EOBI پینشن، ڈسیز سن کوٹا اور سپر ٹیکس کیسز شامل ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کا جوڈیشل شعبہ عدالتی نظام کی بنیادی اکائی ہے، جو مقدمات کی دائری، اندراج، سماعتوں کی شیڈیول، عدالتی ریکارڈ کی حفاظت، احکامات کی ترسیل اور مختلف عدالتوں کے درمیان رابطہ کاری کے فرائض انجام دیتا ہے۔ انتظامی شعبے نے عدالتی تقریبات، ہیومن ریسورس آپریشنز، سرکاری و بین الاقوامی خط و کتابت، بھرتیاں، ترقیات، تربیت، پینشن، تادیبی امور اور اندرون و بیرون ملک دعوتی معاملات منظم انداز میں انجام دیے اور عملے کی استعداد بڑھانے کے لیے ان ہاؤس ٹریننگ سیشنز منعقد کیے گئے۔ IT شعبہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ، کیس مینجمنٹ سسٹم، آن لائن سماعتوں، ڈیٹا سیکیورٹی اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ عبوری وقت میں ویب سائٹ 19 نومبر 2025 کو بنائی گئی، جس کی اپ گریڈیشن کے بعد وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی باضابطہ ویب سائٹ کا افتتاح چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان نے 25 فروری 2026 کو کیا، جس سے معلومات تک عوامی رسائی اور عدالتی شفافیت میں اضافہ ہوا۔ شعبہ جنرل نے عدالت کی عارضی عمارت کی تزئین و آرائش، مؤثر سیکیورٹی انتظامات اور کمیٹی روم، لابی ایریا، ججز کارپورچ اور ٹی روم کی عالمی معیار کے مطابق بہتری نے ادارے کی پیشہ ورانہ شناخت کو مستحکم کیا۔ اس شعبے نے بروقت فرنیچر، IT آلات اور ٹرانسپورٹ کی فراہمی یقینی بنائی، جس سے تمام شعبہ جات کی کارکردگی بہتر ہوئی۔ انتظامی نظام کی بہتری کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلشمنٹ سروس رولز 2026 اور پروکیورمنٹ پروسیجر رولز 2026 انتہائی کم مدت میں منظور ہو کر نافذ ہوئے۔
ریسرچ سیل عدالتی فیصلوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے قانونی تحقیق اور نظائر پر کام کر رہا ہے، جبکہ پروٹوکول اور پبلک ریلیشنز شعبے عدالتی شفافیت اور عوامی رابطے کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ 7 اپریل 2026 کو ترکیہ کی آئینی عدالت کے صدر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وفاقی آئینی عدالت پاکستان کا دورہ کیا اور چیف جسٹس جناب جسٹس امین الدین خان سمیت دیگر جج صاحبان سے ملاقات کی۔ یہ روابط عدالتی تعاون اور بین الاقوامی تجربات کے تبادلے کے فروغ کی عکاسی کرتے ہیں۔ جبکہ 14 مئی 2026 کو آذربائیجان کے وزیر انصاف کی سربراہی میں ایک وفد نے نئی وفاقی آئینی عدالت کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جناب جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات کے دوران وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ اور مہمان وزیر قانون کے درمیان عدالتی امور، قانونی تعاون اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فل کورٹ میٹنگ میں ججز کی رہائش گاہوں کے مجوزہ ڈیزائن کا جائزہ لینے کے بعد اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ شرکاء نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مجوزہ رہائش گاہیں جدید تقاضوں اور ججز کی ضروریات کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ قومی سطح پر قانونی برادری سے روابط کے فروغ کے لیے سپریم کورٹ بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ملتان بار ایسوسی ایشن اور آزاد کشمیر کے چیف جسٹس اور ججز کے وفود نے وفاقی آئینی عدالت پاکستان کا دورہ کیا اور چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان سے ملاقات کی۔ اس اقدام سے پیشہ ورانہ مکالمے اور عدالتی تعاون کو تقویت ملی۔ وفاقی آئینی عدالت پاکستان نے انصاف کی رسائی بڑھانے کے لیے لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں برانچ رجسٹریاں قائم کیں، جس سے عوام کو مقامی سطح پر سہولت اور فوری رسائی حاصل ہوئی۔ عدالت کے مستقبل کے منصوبوں میں ای فائلنگ سسٹم، ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور ڈیجیٹل انضمام شامل ہیں، جن کا مقصد شفاف، تیز اور قابل رسائی نظام انصاف قائم کرنا ہے۔ بین الاقوامی عدالتی روابط اور تجربات کے تبادلے کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے۔ صرف چند ماہ کے عرصے میں وفاقی آئینی عدالت پاکستان نے عدالتی نظام میں ایک نئی سمت متعارف کرائی ہے۔ یہ ادارہ آئین کی بالادستی، فوری انصاف اور ادارہ جاتی توازن کے لیے ایک مضبوط بنیاد کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان کے عدالتی منظرنامے میں یہ ایک نیا باب ہے جو مستقبل کے انصاف کو زیادہ شفاف، تیز اور مؤثر بنانے کی جانب بڑھ رہا ہے۔